دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے, اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے, مراد آباد, سنبل, ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے, اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ اس کے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھا, ایک بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے, شربت نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے, خون سے. روح افزا نہیں پیتے, خون پیتے ہو, خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے, مکے مدینے منورہ کی, خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے مگر وہ کھجور نہیں ہوتی, وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی, دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا, اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا, دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے, کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے, حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے, سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں, نمک سے افطار کر لینا, نمک سے, مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. بابا زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے, افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو, غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے, اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو, غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کرتا ہے. کیا بات حضرت, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگ خون چوس کے, بادشاہ تھا نا بھائی, خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ, بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ, اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے,
او بیلول پاگل تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے بمچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا، کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر، لگی تو ہے پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے، آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر، جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں، اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا. بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ وہ ہے کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی. لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ ہوگا کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت. ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف. اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا.
ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت ہے, باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے, وہ باریک باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں, اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے, پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار, نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا, انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے, پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا, اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا, اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ, نار الانیار پیپ پینے والے لوگ, جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ, وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے, تکبر کرتے ہوں گے. میں چودھری, چودھری کا بیٹا, میں مالدار, مالدار کا بیٹا, میں پڑھا لکھا, پڑھا لکھے کا بیٹا. علم پر گھمنڈ کرنے والے, عمل پہ گھمنڈ کرنے والے, نسب پہ گھمنڈ کرنے والے, تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے, کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا. اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا, یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا. تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے, گھمنڈ کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں, عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں, جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول. کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے, اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی. کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے, سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کریں بھائیوں؟ قدر کرنا چاہیے. یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو, بے قدری حفاظ کی کرتے ہو, دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے, آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے. انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگ کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے چپکے سننے لگا, اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی. ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ, کچھ نقصان بھی ہوا. ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کرو. آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے, اس کا خیال رکھنا. اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ, آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتا ہے, اتنا یاد رکھنا. اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا, اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا, لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں. اس کا خیال رکھا جائے, بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں, دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں, یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی. یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے, اس کی نحوست بھی بری ہے, اس کی نفاست بھی بڑی ہے, لیکن اتنا یاد رکھیں یہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو, کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں, اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے. اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے, اللہ کرے ہمیں توفیق ملے. لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے,
آج ہمارا جوان طبقہ نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے, حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے. میرے جوانوں, اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا, حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا, کسی بھی قسم کا تکبر کیا, تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے, بے مقدار, اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا, جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے, نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا, جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی. اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو, اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان, میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں. اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ. انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا, انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میرے بھائی, سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے, امام غزالی کے استاد تھے, امام غزالی کے استاد. غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی, آج سے 900 سال پہلے, اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو امام غزالی کے استاد تھے, ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اکڑ کے مت چلو. آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں, تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں, تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. یہ حرام ہے, حرام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. ہاں, یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے, ہمارا کام نہیں ہے. گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں. ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے, ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے, اور وہ بھی کالے نشان نہیں, انوار کے نشان ہوتے, چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, چہرے چمکتے ہیں. جم کرو, مضبوط بنو, طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب, ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا, ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن میں متاثر نہیں. کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں, پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا, جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے, اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا, مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے, غوث پاک طاقتور, غریب نواز. جم کرو, طاقتور بنو, مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں, رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے, کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں, ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنو. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے, ہمارے مولا علی اتنے, مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے, ہمارے مولا علی بہت طاقتور, ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور,
अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी, हमारे सिद्दीक अकबर भी इतने ताकतवर थे, जब बदर में रसूलुल्लाह की कोई हिफाजत के लिए ना आया तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं हुजूर को पहरा दूंगा, अल्लाह की अमानत की हिफाजत मैं करूंगा। सिद्दीक ताकतवर, फारूक आजम ताकत, उस्मान गनी, मौला अली सब ताकत। और मौला अली कैसे ताकतवर, सुन लो, गौर से सुनो। एक दिन मौला अली की ढाल गिरा दी। क्या गिरा दी? बात समझ में आ रही? क्या गिराई? ढाल। ढाल किसको कहते हैं? अब तो सीरियल देख के आप लोग हमसे ज्यादा समझ गए कि ढाल, पहले समझाना पड़ता था, अभी नहीं, अब सबको पता है ढाल क्या है, तलवार क्या है, और मैमना क्या है, मसरा क्या है, कल्ब क्या है, मुकद्दमतुल जैश क्या है, सब सीख लिया है। चलो कुछ तो सीखा, हमसे ना सीखा, किसी से तो सीखा, लेकिन बहरहाल ढाल, ढाल समझते हैं ना, जिस पे वार रोका जाता है। मरहब ने मेरे मौला की ढाल पे वार किया और ढाल दो टुकड़े कर दी। मेरे मौला को आया गुस्सा, और तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे, करते रहे, करते रहे, और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हम वो अली वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बाने हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की, नेकियों का मौसम बहार आने वाला है, बरकत वाला महीना, एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर, रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं,
الموجم الاوسط سے یہ حدیث پڑھتا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے ایک سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے. مراد آباد, سنبل, ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے. اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتی ہے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ اس کے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ, ایک بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری, ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی, 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں, یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج, میلاد حسین, سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں, لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہو اس کے پیچھے نماز. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے, بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے, بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں, لوگ کیا کرتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں, میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں, میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں, میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے. مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں, جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا, تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا. موکل الگ بول رہا ہے, وکیل الگ بول رہا ہے, بچائے گا کہ پھنسائے گا. ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے, مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا, اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو, تمہارا کام جانو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں.